بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مکہ میں اس قدر بارش اور طوفان آیا جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ مسجد الحرام میں لوگ تنکوں کی طرح اڑنے لگے، لوگوں کا سامان غائب ہو گیا۔ یہ بارش اس قدر تیز تھی کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ اپنے بچوں کو تلاش کرتے رہے۔ اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کون نیک ہے، کون میری نافرمانی کرنے والا ہے، کون میرے حدود کو کراس کرنے والا ہے۔ ہم لوگ اللہ کے اس قدر نافرمان ہو چکے ہیں کہ آج دنیا کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا وہ شہر ہے جہاں ہر وقت فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ اس جگہ دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس شہر میں کسی بھی قسم کا قحط نہیں آ سکتا، کیونکہ ابراہیم صلی السلام نے اس جگہ کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں بے موسم پھل بھی پائے جاتے ہیں اور بے حساب رزق بھی پایا جاتا ہے۔ ناظرین، قیامت بہت قریب ہے۔ قیامت کی نشانیاں یہ ہے کہ بے موسم بارشیں ہوں گی، بے موسم طوفان آئیں گے۔ اس ویڈیو میں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہو دنیا کی مقدس جگہ کے اندر لوگ تیز ہوا کے طوفان سے تنکوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بھی اہمیت نہیں۔ کسی نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے محبت کرتے تو احد پہاڑ بھی سونے کا بن جاتا۔ جب آپ دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو تلوار، زرہ اور نیزے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مقدس جگہ ہے، اس جگہ کس طرح طوفان آ سکتا ہے؟ ناظرین، جب لوگوں کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرنے لگے، چوری اور زنا کے پیسوں سے عمرہ ادا کریں، غیر معیاری گھر بنانے والے ٹھیکیدار حج کرنے لگے، بہنوں کے حق کھانے والے خانہ کعبہ کے اندر رو رو کے دعائیں کرنے لگے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے جب خانہ کعبہ کے صحن میں طواف کریں، پھر نہ تو اللہ تعالیٰ نیکوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی نافرمانی کرنے والوں کو۔ اللہ پاک اس جگہ کو عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک شفیق اور مہربان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ اس نے ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ وہ اعلیٰ اور عزت والا ہے، وہ عظیم سارے جہاں کا مالک ہے۔ اس کی شان اس قدر اعلیٰ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو غرق کر دے، ان لوگوں پر ایسا عذاب نازل کر جیسا کہ قوم لوط کی بستی پر آیا تھا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اس میں تو تیرا فلاں نیک بندہ بھی ہے جو اس قدر جدوجہد کرنے والا نیک عبادت گزار بھی ہے، اس نے تو پلک جھپکنے جیسی بھی نافرمانی نہیں کی۔ ایک فرشتہ اس شخص کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اس کو ان تمام لوگوں سے پہلے غرق کر، کیونکہ میری غیرت کی وجہ سے اس کا رنگ ایک لمحے کے لیے بھی میلا نہیں ہوا۔ اس نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا بلکہ یہ اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ ناظرین، سعودی حکومت کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے مکہ کے ٹاور پر آسمانی بجلی گرنے کا بھی خدشہ تھا۔ تاریخ میں پہلی بار اس سال بجلی گرجی ہے کہ دیکھنے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے۔ لوگوں کی زبان سے استغفر اللہ جاری ہو گیا۔ ناظرین، وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ قوم نوح پر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، قوم عاد اور قوم سمود کو فرشتے آسمان پر لے گئے، اس کے بعد اوپر سے اس زمین کو بستی پر گرا دیا۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ قوم صالح کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ نمرود کے ساتھ اللہ نے وہ کیا، ایک چھوٹے سے مچھر نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون اور قارون کے ساتھ اللہ پاک نے کیا کیا؟ دعوے دار جنت بنانے والے شداد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ یہ سب ہمارے سامنے کھلی نشانیاں ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو ہم لوگ کس قدر بدبخت ہیں۔ ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک فرما بردار بندوں میں شامل کر دے۔ آمین۔ ناظرین، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہو
السيارات. لا إله إلا الله. هذه ينها قلبها الهواء اللي قدام السحاب، ينها قلبها الهواء اللي قدام السحاب.